نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 13 پڑھی تھی، الف مدہ کی تختی، اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تختی نمبر 14 واو مدہ۔ ٹھیک ہے، واو مدہ پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ ہم ایک بار اس کو دوبارہ سے دہرا لیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، اس کی پہچان کیا ہے، اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے واو مدہ۔ آج ہم واو مدہ کی پہچان اور اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں یہ سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با پیش بو، با پہ پیش ہے، نرمی سے پڑھیں گے۔ با الٹا پیش بو، الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ با واو پیش بو، یہ کیا ہے؟ یہ ہے واو مدہ۔ اب واو مدہ کی سب سے پہلے ہم پہچان سمجھیں گے، پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو اس کی پہچان کیا ہے؟ جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ کیا ہوگا؟ واو مدہ۔ جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلائے گا۔ واو مدہ کی پہچان ہمیں پتہ چل گئی۔ اب ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ ہم نے اس کو پڑھنا ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ملا کے پڑھنے کا طریقہ آپ کو پتہ چل گیا۔ با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش تو، جیم واو پیش جو، ہا واو پیش ہو، خو واو پیش خو۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یہ اپنے ہاتھوں کو بند کریں، تھوڑی دیر ایک انگلی کو اپنی کھولیں، جتنی دیر میں یہ آپ کی انگلی کھلتی ہے یہ اتنی مقدار جو ہے وہ ایک الف کی مقدار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے تھوڑی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جلد سمجھ میں آ جائے گی۔ دال واو پیش دو، دال واو پیش دو، نرمی والے حروف کو نرمی کے ساتھ، موٹے حروف کو موٹے حروف طریقے سے۔ را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، واد واو پیش غو، طا واو پیش طو، واو واو پیش غو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے کس طریقے سے دیا ہے؟ با پیش بو، پیش ہے نرمی سے پڑھا۔ با الٹا پیش بو، الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا۔ با واو پیش بو، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا۔ تا پیش تو، نرمی سے پڑھا۔ تا الٹا پیش تو، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا الٹا پیش کو۔ تا واو پیش تو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا۔ را پیش رو، را الٹا پیش رو، را واو پیش رو۔ کاف پیش کو، کاف واو، کاف الٹا پیش کو، کاف واو پیش کو۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ مشق جو ہے وہ ہم اگلے اس میں ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آج جو ہے وہ ہم نے اتنا ہی پڑھا ہے، اور آج ہم جو ہے وہ آگے جو ہے یہی سبق ہے ہمارا قاعدے کا۔ آج ہم یوم عرفہ کی دعا کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو چاہ رہی تھی کہ بتا دوں، کیونکہ جو ہے ہمارا 9 ذی الحج کو جو ہے وہ عرفے کا روزہ ہوگا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے دن جو عرفہ، یوم عرفہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھیں۔ تو تمام جو دنیا کے اندر ممالک ہیں، مسلم ممالک یا کچھ بھی جو بھی ممالک ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ جس دن 9 ذی الحج ہوگی اس دن وہ روزہ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کو ہوگا ہمارا، اور یوم عرفہ والے دن جس دن ہم روزہ رکھیں گے اس دن ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے کثرت سے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں، میں آپ کو حدیث دکھا دے رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمہ جو میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء نے کہا وہ یہ ہے۔ وہ کون سا کلمہ ہے وہ آپ سیکھ لیں، انتہائی آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے۔
اور انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بابرکت ہونے والا ہے. تو وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وہ دعا ہے جسے آپ تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں. تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں اس کو. اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے. یہ صحیح حدیث ہے، بالکل عمل کرنے والی حدیث ہے. صحیح حدیث صحیح ترمذی کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عرفے کے دن کی دعا میں نے آج آپ کو بتا دی. تو انشاءاللہ آپ کو 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا ہے اور یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے. اور 9 ذی الحج کے روزے کی جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے 2 سالوں کا کفارہ ہے. یوم عرفہ کا جو ایک روزہ ہم رکھیں گے وہ تمہارے 2 سالوں کا کفارہ ہے. 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا سال جس میں تم گناہ کر چکے ہو، اور 1 سال اگلا جس میں تم گناہ کرنے والے ہو. ان کے تمام گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لیکن ایک چیز کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ وہ تمام گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ جو ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا. جیسا کہ شرک، اگر آپ نے شرک کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، رب سمجھتے ہیں، یا کوئی بھی لا جو آپ لگاتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے لگاتے ہیں، یا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی تعریف جو آپ کسی مخلوق کی کرتے ہیں جو آپ اللہ کی نہیں کرتے، شرک کرتے ہیں آپ، تو آپ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. پھر تو آپ کچھ بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ شرک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی گناہ ہیں، بہت سارے گناہ ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، وہ انشاءاللہ اس کو معاف کر دیں گے، جو ہمارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. اور کبیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ شرک ہوتا ہے، والدین کی نافرمانی ہوتی ہے. بہت سارے کبیرہ گناہ بھی ہیں. اور کبیرہ گناہ کس طرح سے معاف ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ جو ہے وہ معافی مانگنے سے معاف ہوتے ہیں. اگر آپ نے کبھی شرک کر بھی لیا ہے تو کبیرہ گناہ کی معافی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت معاف فرما دیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ بس یہ سمجھ لیں کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ بیٹھے بیٹھائے معاف نہیں ہوتا. لیکن جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے روزہ رکھنے سے یا اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے ایک آنسو کا ایک قطرہ ہی گر جاتا ہے انسان سے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت سے گرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی مسلمان کے مومن کے جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو آج کا جو ہے وہ یہی سبق ہے ہمارا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تختی نمبر 14 کی جو ہے وہ مشق پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے. آج کا سبق اتنا ہی ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سبق کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.